السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في صوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولكلكم صوبان، صدق رسولنا صلی اللہ تعالی وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، صحیح بخاری شریف کی احادیث کریمہ کا درس جاری ہے۔ یہ ہر اتوار کو بعد نماز ظہر جو حدیث پاک کا جو درس ہوتا ہے، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا، جو حضرات شروع سے شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ حدیثیں جن کا تعلق ایمان سے ہے، اعمال سے ہے، احکام سے ہے، وہی حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں، بالترتیب نہیں، مختلف مواقع سے صحیح بخاری شریف کی احادیث کریمہ کا درس جاری ہے۔ بطور تمہید حدیث مبارکہ کے حوالے سے ایک خاص بات یہ بتانا چاہوں گا۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر حدیث صحیح قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، فرمان رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اور ہر مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنا لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت یعنی جو اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسے ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کی اطاعت ہوئی۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرمایا یا جس کے کرنے کا حکم دیا، اسے ماننا اور اس پر عمل کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اطاعت رسول کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی، اس قدر اس کی تاکید آئی کہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کو مان لینا، اس پر عمل پیرا ہونا، یہی اللہ کے حکم پر عمل کرنے جیسا ہے۔ اور یقیناً رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وہی حکم دیا جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم فرمایا۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کا انکار کرتا ہے یا کسی فرمان رسول کو معاذ اللہ ٹھکراتا ہے، تو گویا وہ اللہ کے حکم کو ٹھکراتا ہے، اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے۔ اسی لیے منکرین حدیث گمراہ ہیں، یعنی جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا انکار کیا، ٹھکرایا، ماننے سے انکار کیا، وہ گمراہ ہیں، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کا اللہ کے مقدس دین سے کوئی تعلق باقی نہ رہا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رہے کہ خاص طور پر جو صحیح حدیثیں ہیں، یعنی جن کو حدیث صحیح کہا گیا۔ حدیث صحیح کیا ہے؟ جس کے روایت بیان کرنے والے، جس کے راوی ہر دور میں، ہر زمانے میں بالکل ہی ثقہ ہوں، معتمد ہوں، معتبر ہوں، یعنی ان سے کوئی بھی روایت جو ثابت ہے وہ بالکل ہی اس کی سند متصل ہو،
جنہوں نے روایت کیا ہے، جنہوں نے بیان کیا ہے، جن سے انہوں نے روایت کی ہے، اور پھر انہوں نے کس سے روایت کی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تک یہ سلسلہ روایت جو ہے بالکل متصل ہے، ملا ہوا سلسلہ ہے، بیچ میں کہیں یہ زنجیر ٹوٹی نہیں ہے. تو یہ حدیث صحیح کی ایک بڑی شرط ہے. حدیث صحیح کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سلسلہ روایت متصل ہو، متصل ہونا، بیچ میں کہیں بھی یہ سلسلہ ٹوٹا نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر ایک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے لیا اپنے شیخ سے، اور پھر انہوں نے اپنے شیخ سے روایت سنی، انہوں نے اپنے شیخ سے، یہاں تک کہ صحابی سے، پھر صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ سلسلہ روایت اس کو کہا جاتا ہے. اسی کو سند بھی کہا جاتا ہے. سلسلہ روایت میں، سند میں بیچ سے کوئی بھی راوی ہٹے ہوئے نہ ہوں. اگر حضرت امام بخاری ڈائریکٹ کسی صحابی سے روایت بیان کرنے کی بات کرتے ہیں تو صاف سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بعد کے ہیں اور صحابہ کا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے. تو بیچ میں کوئی نہ کوئی راوی چھوٹ گئے ہوں گے. ایسا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہو نہیں سکتا. لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن جن حضرات سے روایت لی ہے، بیان کیا ہے، ان کی روایت جو ہے، روایت کا سلسلہ متصل ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم تک. اسی لیے کہا جاتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں جو حدیثیں بیان کی ہیں ان میں سے 99% صحیح روایات ہیں، صحیح حدیثیں ہیں. یعنی کوئی بھی جو ہے سلسلہ روایت میں کہیں سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے. اسی لیے ان کی روایتوں کو زیادہ معتبر مانا گیا. حدیث صحیح کے لیے ایک اور شرط یہ ہے، ایک تو شرط یہ ہوئی سلسلہ روایت متصل ہو، اور ایک دوسری شرط یہ ہے کہ ہر راوی، یعنی جن جن سے وہ روایتیں ثابت ہیں، ہر راوی تام الضبط ہو. تام الضبط یعنی ان کی یادداشت مضبوط ہو، کہیں بھی ان سے بھول نہ ہوئی ہو. یادداشت اتنی مضبوط ہو کہ جیسے انہوں نے سنا ویسے ہی بیان کیا ہو، اور ان سے زندگی میں کبھی جھوٹ سرزد نہ ہوا ہو. کبھی انہوں نے کسی کے سامنے کچھ بھی کہا ہو تو کبھی جھوٹ نہ کہے ہوں، بلکہ ہمیشہ سچ ہی بولے ہوں. یہ راوی کے اندر یہ شرط پائے جانا ضروری ہے. اگر متہم بالکذب ہو گئے، یعنی جنہوں نے کبھی بھی کسی کے سامنے کوئی ایسی بات کہی جو جھوٹ پر مشتمل ہے، تو پھر ان کی روایت کو سائڈ کر دیا جاتا ہے، ان کی روایت کو بھی نہیں لیا جاتا. کیونکہ حدیث صحیح کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ راوی جنہوں نے روایت کیا ہے وہ کبھی جھوٹ نہ بولے ہوں، بلکہ ہمیشہ انہوں نے سچ ہی کہا ہو، تو ان کی روایت کا اعتبار کیا جائے گا. یہ شرط ہے صحیح حدیث کے لیے. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنے میں کتنا اہتمام کیا گیا ہے، کتنا اہتمام ہوا ہوگا. آج اگر ہم کسی کی بات کو پیش کرتے ہیں تو بات تو پیش کر دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے سنا، ہم نے فلاں سے سنا، لیکن جب اس کی تحقیق ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے. جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے. جیسے کسی کے بارے میں یا کوئی بھی بات، کوئی خبر آپ نے کسی سے سنی، اب میں اگر اس کی تحقیق کرنے لگوں کہ آپ نے کس سے سنا، تو آپ کہیں گے میں نے فلاں سے سنا. اب ہم ان سے جا کے پوچھیں آپ نے کس سے سنا، انہوں نے فلاں کا نام لیا. اب ہم ان سے جا کے پوچھیں آپ نے کس سے سنا، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں میں نے کہا ہی نہیں. تو اس طرح سے کبھی کبھی خبریں پھیلتی ہیں جس کو افواہ کہا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ حدیثوں میں ایسے افواہوں کا کوئی گزر بسر نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے سنا ہے انہوں نے سند رکھی ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، اور ان سے جب تحقیق کی گئی انہوں نے فلاں سے سنا ہے، اور انہوں نے صحابی سے سنا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. لہٰذا تب جا کر کے وہ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں درج کیا ہے اپنی کتاب صحیح بخاری میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو حدیث صحیح اگر مل جائے تو حدیث صحیح پر آنکھ بند کر کے عمل کرنا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ، کیونکہ انہوں نے چھان بین کر کے تحقیق کر کے یہاں پیش کیا ہے. اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہ حدیث صحیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے اور ہر فرمان رسول حق ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں.
لہٰذا یہ بطور تمہید حدیث مبارکہ کے حوالے سے میں نے چند خاص باتیں عرض کی، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ حدیث کسے کہتے ہیں اور حدیث صحیح کے لیے کتنا اہتمام ہوا ہے، اور یہ ہمارے اسلامی سرمایہ کا ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہے، کیونکہ ہمارا اسلامی سرمایہ قرآن ہے اور حدیث پاک ہے۔ پورا مکمل اسلام یا تو قرآن ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اور قرآن اور حدیث میں جو کچھ بھی ہے وہی مکمل اسلام ہے، وہی احکام اسلام ہیں، اسی میں ایمان کے متعلق ساری تفصیلات ہیں، احکام اسلام کے متعلق ساری معلومات ہیں، اور انہی کے مطابق ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اسی بنیاد پر ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بہت ساری چیزیں الگ الگ سے کچھ چیزیں آ گئی ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں سے کتاب اللہ یعنی قرآن سے یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہ کہیں سے تعلق ہوگا، یا بزرگوں نے اس کو ثابت کیا ہوگا، تبھی اس کو اسلامی روایات میں شامل کیا جاتا ہے، ورنہ اصل اسلام خالص قرآن ہے، حدیث مصطفیٰ ہے۔ اب آئیے حدیث پاک جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، چونکہ سلسلہ یہاں کا جو درس کا چلا ایمان کے متعلق جتنی حدیثیں تھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کی تھی ان کو ہم نے بیان کر دیا ہے، ذکر کر دیا ہے۔ اب نماز کے متعلق جو حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بیان کی ہیں ان کا سلسلہ جاری تھا۔ اب آج ایک حدیث پاک کا میں نے انتخاب کیا ہے جس میں ایک خاص حکم بھی ہے۔ حضرت امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدثنا عبداللہ بن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی حضرت عبداللہ ابن یوسف نے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن یوسف امام بخاری کے شیخ ہیں، استاد ہیں۔ انہوں نے کہا اخبرنا مالک، یعنی حضرت عبداللہ ابن یوسف نے کہا کہ ہمیں خبر دی حضرت امام مالک نے، عن ابن شہاب، انہوں نے حضرت محمد بن شہاب زہری سے، عن سعید بن المسیب، ابن شہاب زہری نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کی۔ یہ حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں جنہوں نے کئی صحابہ اکرام سے روایت پیش کی ہے۔ عن ابی ہریرہ، یعنی حضرت سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کئی بار بتا چکا ہوں، یہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی، روایات بیان کرنے میں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سائل نے، ایک سوال کرنے والے نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا، سوال کیا۔ اب اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک سائل نے سوال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہے اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہی کے درمیان سے ایک صاحب نے کچھ سوال کیا۔ عام طور پر ایسے ہی محفل ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد تشریف رکھتے تھے تو صحابہ جو بیٹھے رہتے تھے ان میں سے کوئی بھی اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہوتا تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ تو ایک سائل نے سوال کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الصلاۃ فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق۔ یعنی آج کل ہمارے پاس کئی کپڑے ہیں، کرتا الگ ہے، پائجامہ الگ ہے، اندر کا کپڑا الگ ہے، پھر صدری ہے، جیکٹ ہے، ٹوپی ہے، امامہ، یہ سب کئی کپڑے ہیں۔ لیکن اس دور میں صحابہ کے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، کسی کے پاس صرف تہبند ہے، ایک ہی کپڑا ہے، اور کسی کے پاس ایک چادر ہے، اسی چادر کو اوڑھ لے ہوئے ہیں۔ یہ غربت، فاقہ، اس وقت تنگی بہت زیادہ تھی، ایک ایک کپڑا کسی کے پاس ہوتا تھا۔ تو اب وہ صحابی رسول پوچھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ بتائیے ایک ہی کپڑے میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک ہی کپڑا جو یہاں سے لے کر پورا نیچے تک ایک ہی کپڑا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولکلکم ثوبان، جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جن کے پاس ایک ہی کپڑا ہے تو اب وہ کیا کرے، ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے لیے، اس زمانے کے لیے ان کو رخصت دی، اجازت دی کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی کپڑا جیسے ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک اتنا ہی چھپانے کا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں ہے،
لہٰذا وہ اسی ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھنے کی اس کو اجازت ہے۔ کپڑا ہوتے ہوئے اب ننگے تو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یہاں کپڑا موجود ہے تو ستر کر کے ہی نماز پڑھے۔ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی، جیسا کہ میں نے کل کے درس میں مسائل نماز میں بیان کیا تھا، نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے ستر عورت، چھپانا۔ کتنا مرد کے لیے چھپانا فرض ہے اس کا ذکر ہوا تھا کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک اتنا ستر کرنا، اتنا چھپانا جو ہے یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ باقی بدن کا چھپانا یہ سنت ہے یا مستحب ہے، لیکن خاص ویسے تو عام طور پر ہمیشہ کے لیے اتنا چھپانا فرض ہے، ایسا نہیں کہ صرف نماز میں، بلکہ عام طور پر ہر مرد کے لیے اتنا چھپانا فرض ہے۔ عورتوں کے لیے الگ حکم ہے، عورتوں کے لیے تو سر سے لے کر کے پیر تک مکمل چھپانا ہے، اور گھر میں اگر ہیں وہ چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رکھ سکتے ہیں، لیکن باہر جائیں یا غیر محرموں کا سامنا ہو تو ایسی صورت میں ان کو چہرہ بھی چھپانا فرض ہے۔ یہ ابھی جو حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے یہ خاص نماز کے لیے، کہ اگر کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے تو وہ ایک ہی کپڑا پہن کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کے متعلق دوسری جو حدیثیں آئی ہیں ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے محدثین نے، فقہا نے یہ حکم بیان فرمایا کہ اس دور میں کپڑے کی تنگی تھی، مال کی کمی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی، اجازت دی، لیکن بعد میں جو ہے خوشحالی آنے لگی۔ جب خوشحالی آ گئی تو صحابہ کرام میں سے ہر ایک کے پاس دو دو کپڑے ہو گئے، تین تین کپڑے ہو گئے۔ دو کپڑے سے مراد یعنی اوپر یہ جبہ بھی ہے اور اندر جو ہے تہبند بھی ہے۔ اس طرح سے پھر جب دو کپڑے ان کے پاس ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ اب اللہ نے وسعت عطا فرمائی تو اس کو بھی استعمال کرو کہ بدن کھلا نہ رہے۔ اس طرح سے پھر نماز پڑھنے لگے، اور یہ خوشحالی جب بڑھتی گئی تو اسی اعتبار سے فقہاء کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کو بھی اللہ نے کشادگی عطا فرمائی، وسعت عطا فرمائی، تو وہ پورا آستین والا شرٹ یا کرتا پہن کر کے نماز پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ہوتے ہوئے کم کپڑے میں نماز پڑھنا یہ کراہت کا سبب ہے، مکروہ ہے۔ جیسے آپ کے پاس کرتا ہے، لمبے آستین کا شرٹ ہے، اس کے باوجود آپ اگر تہبند اور یا بنین میں صرف نماز پڑھنا چاہیں، یا اوپر کا کھول کر کے صرف تہبند پہن کر کے نماز پڑھنا چاہیں تو اس میں کراہت ہے، مکروہ ہے، کیونکہ وسعت ہے آپ کے پاس، ایسا نہیں کہ دوسرا کپڑا نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نماز میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو کس کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے دربار میں، رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو عرف یہ ہے کہ سماج میں ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں یا باہر بھی اگر جاتے ہیں تو اس طرح سے تو نہیں جاتے ہیں کہ ایک ہی کپڑا پہن کر کے جا رہے ہوں۔ خاص طور پر اگر کسی اچھی محفل میں جا رہے ہیں تو اچھا پورا لباس پہن کر کے جاتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر ہم نماز کے لیے صرف ایک ہی کپڑا پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ارے ایک کپڑے سے بھی تو نماز ہو جائے گی، تو اگر ایک ہی کپڑے سے نماز ہو جائے گی یہی آپ کا خیال ہے تو پھر محفل میں بھی آپ ایک کپڑا پہن کے جاؤ، نہیں جاتے ہیں۔ کیوں؟ عرف اور ماحول اور سماج میں یہ ہے کہ ایک کپڑا پہن کر کے جائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ اسی لیے علماء اور فقہاء نے فرمایا کہ جب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، تو پورا اچھا لباس پہن کر کے جائیں۔ خاص طور پر مسجد میں آنے میں تو لباس میں یہ فل آستین کا یہ شرٹ ہو یا فل آستین کا کرتا ہو تو یہ زیادہ موزوں ہے، زیادہ بہتر ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس فل آستین کا لباس ہوتے ہوئے وہ ہاف آستین کے لباس میں نماز پڑھتا ہے تو اس میں کراہت ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن اس نماز میں کمی رہ جائے گی، اس لیے اتنی کمی کے ساتھ کیوں نماز پڑھیں؟ بہتر یہ ہے کہ کوئی کمی نہ رہے، اس لیے فل آستین کا لباس پہن کر کے ہی نماز پڑھنا زیادہ موضوع، زیادہ مناسب، زیادہ بہتر ہے۔ یہ نماز کے مسائل میں فقہاء کرام نے تقریباً سارے کتب فقہ میں یہی ذکر فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسا لباس کہ جس میں کمی ہے وہ کراہت کا باعث ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کریں، اس سے بچیں۔ جہاں تک ہو سکے فل آستین کا ہی لباس پہن کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اس میں نماز کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اچھے انداز میں حاضر ہونے کا الگ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور
نماز میں یا دیگر معاملات میں کراہت کا جو سبب ہے اس سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مکروہ کیا ہے، کراہت کیا ہے، اس کی تفصیل میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں۔ صرف اتنی جانکاری رکھیں کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے اس کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ کی زبان میں، اسلامی اصطلاحات میں جس کو مکروہ کہا گیا، مکروہ کا مطلب جو ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نہیں کیا ہے اور اس کو کرنا جو ہے یہ کراہت ہے، اسی کو کہتے ہیں مکروہ، اس سے بچنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو بھی سنتیں ہیں ان سنتوں کو چھوڑنا یہ مکروہ کہلاتا ہے، کراہت کا سبب ہے۔ ٹوپی بھی انہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھیں یا عام طور پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامہ شریف پہنتے تھے اور امامہ کے اندر ٹوپی ضرور پہنتے تھے، اس لیے ٹوپی پہننا بھی سنت رسول اللہ ہے۔ تو جان بوجھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا، جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے اس کی کیا ضرورت ہے، بغیر اس کے بھی تو نماز ہو جاتی ہے، تو آپ کی نماز تو ہو جا رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر منسوب ہیں انہیں نہ چھوڑا جائے، جان بوجھ کر کے انہیں چھوڑنا یہ مکروہ ہے، اور ہمیشہ کسی چیز کو مکروہ کو کرتے رہنا یہ گناہ ہے، کیونکہ کراہت تنزیہی بھی اگر مانا جائے تو کسی مکروہ تنزیہی کو بار بار کرنا اور اسی کو عادت بنا لینا یہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، اور مکروہ تحریمی شریعت میں گناہ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ چھوڑا جائے۔ اگر کہیں ایسی مجبوری آ گئی کہ ٹوپی ہی نہیں ہے، ایسی جگہ پر ہم ہیں کہ وہاں ٹوپی ہی نہیں مل رہی ہے، تو اب ٹوپی کے بنیاد پر نماز نہ چھوڑیں بلکہ نماز پڑھ لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی، آج ہم ٹوپی خرید بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ٹوپی چھوڑ کر کے نماز پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اور دوسری اس سلسلے میں ایک گزارش یہ ہے کہ اس وقت بلکہ ایک لمبے عرصے سے، صدیوں سے ٹوپی جو ہے یہ شعار اسلام میں شمار ہے۔ شعار اسلام مطلب اسلامی نشانیوں میں سے ہے، اور اسلامی نشانیوں کو باقی رکھنا چاہیے، اسلامی نشانیوں کو مٹانا نہیں چاہیے۔ یہ غیروں کی طرف سے ہمارے ذہن میں ایک بات ڈالی گئی، کیا ضرورت ہے ٹوپی کی؟ غیروں کی طرف سے یہ بات ذہن میں ڈالی جا رہی کہ ٹوپی کی ضرورت نہیں ہے، مگر اسی بنیاد پر لوگوں نے چھوڑ کر کے اسلامی نشانیوں کو مٹانے کا موقع دے دیا، اور اس کی وجہ سے اسلامی نشانیاں وہ مٹاتے جا رہے ہیں۔ اور جب ہم نے سنت رسول اللہ کی کو اہمیت نہیں دی تو غیروں کو موقع ملتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی کرتے کرتے ساری سنتوں کو مٹا دیا جائے گا۔ پھر بعد میں کہیں گے کہ داڑھی کی کیا ضرورت ہے، پھر اسی طرح سے ساری سنتوں کو مٹا دیں گے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے زمانے میں جہاں میری سنتوں کو لوگ چھوڑ رہے ہیں، اس وقت سنت رسول اللہ کو زندہ کرنا، یعنی اس پر عمل کرنے کی عادت بنا لینا، 100 شہیدوں کا ثواب حاصل ہوگا۔ آج کے دور میں لوگ سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر کے ایک عام عادت بنا رہے ہیں، لہٰذا ایسے دور میں جو مسلمان سنت رسول اللہ کو زندہ کرے گا یقیناً وہ ثواب بھی پائے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ خاص طور پر نماز کے لیے جب آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پاک یعنی ٹوپی کو ضرور پہن لیں، تاکہ شعار اسلام کو باقی رکھنے کا بھی آپ کو ثواب حاصل ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب مل جائے۔ نماز تو اپنی فرض ہے، ہو جائے گی، لیکن سنت رسول اللہ کے مطابق ادا کریں تو اس میں زیادہ ثواب ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔